السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں اس آرٹ انویسٹر کی ایک اور ایپیسوڈ لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں حنیف سمانہ اور میرے ساتھ ایس ایم ای سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ عزیز احمد موجود ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ 3 حصوں پر مبنی ہے، لیکن جو ہمارے ویورز ہیں اور جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے ان لوگوں سے، تو ان کے سوالات پہ اور ان کی جستجو کے اوپر ہم نے یہ پروگرام کو مبنی دیا ہے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ابھی ملٹی ملینئرز نہیں ہیں، لیکن وہ ایک جستجو کی طرف گامزن ہیں کہ کس طرح سے وہ جنریشنل ویلتھ کو ایکیومولیٹ کریں۔ تو اس پروگرام میں آپ کو بہت سی معلومات ایسی ملیں گی کہ جس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا، اور آپ ریئل اسٹیٹ بزنس، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں جب آپ انویسٹ کرنے جائیں گے تو آپ کے سامنے کئی کلو جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح سے چیزوں کو کھول کے بیان کریں گے کہ تاکہ جب آپ انویسٹ کرنے جائیں ریئل اسٹیٹ میں تو آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہو، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو اس ٹرانزیکشن میں میکسیمم فائدہ ہو۔ عزیز بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سوان صاحب؟ الحمدللہ۔ آپ کو آج سردی کافی لگ رہا ہے آپ یار تو حالانکہ ٹورنٹو میں بھی نہیں ہیں، آپ ہیوسٹن میں ہیں۔ ہم لوگ ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں جی جی تو مجھے لگتا ہے جیسے میرے بہت سے جاننے والے ہیں اور سبھی کے پاس گھر موجود ہے، انہوں نے جی آلریڈی ریئل اسٹیٹ میں فائنانس کیا ہوا ہے۔ ہوں۔ تو یہ بتائیے کہ ایک جگہ جو رہنے کے لیے ایک انسان انویسٹ کرتا ہے جس میں، اور ایک جگہ جہاں وہ انویسٹ کرنے کے لیے انویسٹ کرتا ہے ریئل اسٹیٹ میں، تو ان چیزوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یہ دو کمپلیٹلی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، کیونکہ جس وقت آپ گھر اپنے رہنے کے لیے خریدتے ہیں اس کے پرچیز کے ٹریگرز کچھ اور ہوتے ہیں، اس کا وہ آپ کسی وجہ سے بھی خرید سکتے ہیں، پراکسیمٹی آف ورک، جی پراکسیمٹی آف اسکول یا گڈ اسکولس، یا یو وانٹ بریگنگ رائٹس فار لیونگ ان اے سرٹن زپ کوڈ، یا آپ اپنی بلاوڈ کی گلی میں مکان لینا چاہتے ہیں، جو اکثر ہمارے شاعر حضرات کرتے ہیں میرے سامنے والی کھڑکی میں۔ بالکل ایگزیکٹلی، تو یہ اس کے ٹریگرز ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹریگرز اپلائی نہیں کرتے وین یو آر بائنگ فار انویسٹمنٹ، کیونکہ انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ لی اس لیے جاتی ہے کہ ٹو پرووائڈ یو انکم، اس کا مین آبجیکٹو ہوتا ہے انکم جنریشن، اور دوسرا ویلتھ کریشن۔ جی ویلتھ کریشن، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو انکم نہیں ملتی پرسنل پراپرٹی میں، لیکن ویلتھ مل سکتی ہے، وہ ملتی ہے، لیکن اس ریشوز میں نہیں ملتی جس میں کہ آپ ایک پلانڈ طریقے سے جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو ملتی ہے۔ سو دس از اے ویری کی ڈفرنس کہ پرسنل انویسٹمنٹ کے یعنی اس کے لب لباب یہ ہے کہ ٹریگرز ڈفرنٹ ہیں، اور ریئل اسٹیٹ جو آپ انویسٹمنٹس کے لیے خریدتے ہیں اس کے ٹریگرز آر ڈفرنٹ، جی اور اس میں دو مین جو ہیں وہ ہیں ویلتھ کریشن اینڈ انکم، یہ تو مین ڈفرنس ہے۔ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، کیونکہ جب ہم پرسنلی کوئی پراپرٹی لینے جاتے ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کون سے اسکول میں جانا ہے، جی جی اور اس گھر سے ہماری اسپاؤس کی کتنی اٹیچمنٹ، تو اس کے حساب سے ہم لوگ انویسٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ہم اپنی لیونگ کے لیے انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے میرے خیال میں اس کو انویسٹمنٹ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ پیسو انویسٹمنٹ میرے نظر میں، اور ایکٹیو انویسٹمنٹ وہ ہے جو آپ اس نظریے سے ہی خریدتے ہیں کہ آپ وہ انویسٹمنٹ کے لیے کر رہے ہیں جس پہ آپ کو انکم بھی چاہیے اور اس پہ آپ کو ویلتھ کریشن بھی چاہیے۔ تو اب اگر میں انویسٹمنٹ کے لیے پراپرٹی خریدنے جا رہا ہوں تو مجھے کس طرح سے اس پراپرٹی کو سلیکٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، اب دیکھیں، سلیکشن سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آلموسٹ اینی اینڈ ایوری کائنڈ آف پراپرٹی کین گیو یو دا کرائٹیریا آف بینگ این انویسٹمنٹ پراپرٹی، پرووائڈیڈ یو بائی اٹ اسمارٹلی۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ آپ سنگل فیملی ہومز خرید سکتے ہیں، ملٹی فیملی پراپرٹیز خرید سکتے ہیں، آپ ویکیشن ہومز خرید سکتے ہیں، آپ اسسٹڈ لیونگ خرید سکتے ہیں، آپ نرسنگ ہومز بنا سکتے ہیں، آپ آر وی پارکس بنا سکتے ہیں، موبل ہوم پارکس بنا سکتے ہیں۔
یو نو اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ جناب یہ زیادہ پروفٹیبل ہے یا وہ زیادہ پروفٹیبل ہے, کیونکہ اس کو پروفٹیبل بنانا از ریئلی دا کی. اور اس میں ایکسپرٹیز جو ایک انویسٹر گین کرتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ یہی کرتا ہے, کیونکہ آپ کی اسٹریٹجی اور میری اسٹریٹجی میں فرق ہوگا. میں ہو سکتا ہے کسی اور میرے آبجیکٹیوز ہوں جو میں اچیو کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہو, دوسرے کچھ اور کرنا چاہیں گے. سو اس کے وجہ سے آپ کا سلیکشن کرائٹیریا آف دا پراپرٹی بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پاپولر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ سب سے آسان ان میں سے کیا ہے, تو آئی وڈ سے کہ اٹ از سنگل فیملی ہومز یا ڈوپلیکسز یا 1+4, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو ملٹی فیملیز ہیں, اور یا پھر یہ اسپیشلائزڈ انویسٹمنٹس ہیں لائک اسسٹڈ لیونگ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو اس میں جو ان کا جو کرائٹیریا ہے سلیکشن کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس میں سب سے پہلے جو آپ کے ناظرین کو, ہمارے ناظرین کو جو چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی وہ ڈیسیجن لیں اس میں سب سے پہلے وہ اپنی پروفائل بنائیں کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں. کہ بھئی یو نو آر دے ویری کیش اسٹریپڈ, کیش ان کے پاس کتنا ہے, اے بی ان کے پاس ٹائم کتنا ہے, اچھا 3 ان کے پاس مینجمنٹ سکلز کتنی ہیں, اور کیا وہ واقعی میں ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو ان سے ان پہ امپوز کرے مختلف ریکوائرمنٹس. تو ٹائم کتنا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ لانگ دے وانٹ ٹو انویسٹ فور؟ نہیں, میرا مطلب ٹائم کتنا وہ اس کام میں لگانا چاہتے ہیں. کہ مثلا دیکھیے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل آؤٹ آف جاب ہیں, رائٹ, یا کریئر چینج میں ہیں. بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کی انکمز اتنی اچھی نہیں ہیں ویسے بھی, یا مثلا وہ 9 to 5 جاب سے تنگ ہیں, نہیں کرنا چاہتے واٹ ایور ریزن. تو اب یہ لوگوں کے پاس ٹائم زیادہ ہوا, دے مے اور مے ناٹ ہیو دا منی, بٹ آن دی ادر سائڈ دے وڈ بی پیپل کہ جن کے پاس وقت نہیں ہے, دے آر ویری ہیپی ان دیئر جابس اور ان دیئر بزنسز, جس طرح آپ ہیں کہ یو آر ویری ہیپی ان یور بزنس, رائٹ. سو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا جی اب میں 15 بندوں کو اسسٹڈ لیونگ میں رکھ کے چلاؤں گا irrespective of the income that you'll make. So مگر یہ چیز اس ڈیسیجن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی کہ آپ کون سا کام کریں. تو جو بھی بزنس آپ شروع کرتے ہیں بیسیکلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ یو گوئنگ ٹو مینیج یور انویسٹمنٹ. یس, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں فار ایگزامپل, اور سب سے ایزی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ از سنگل فیملی ہومز. سنگل فیملی ہومز آپ لیجئے, اور اس کا سلیکشن کرائٹیریا بہت آسان ہوتا ہے. سلیکشن کرائٹیریا اس کا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ جو یعنی جب میں لیتا ہوں فار انسٹنس, تو میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں لینا چاہ رہا ہوں اس ایریا میں انوینٹری کتنی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کاسٹ ٹو اون اے پراپرٹی اینڈ کاسٹ ٹو رینٹ دا سیم پراپرٹی کتنی ہے. ہاں, یہ ریشو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہاں, کیونکہ اگر کاسٹ ٹو رینٹ سستی ہے تو آپ کے لیے وہاں خریدنا بیکار ہے. جی, اگر کاسٹ ٹو اون سستی ہے تو دین اٹس اے ویری گڈ پراپرٹی آلویز. اور وہ پراپرٹیز ہر جگہ مل جاتی ہیں, آپ کو ایسا نہیں کہ نہیں ملے گی. اور پھر اس کے بعد ادر فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ مثلا فار ایگزامپل آپ پاس کتنے پیسے ہیں, پراپرٹی کی کنڈیشن کیا ہے, آپ کو اس پہ لون کتنا ملے گا وغیرہ وغیرہ, اگر آپ لون لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں. سو ان تمام چیزوں کے حساب سے آپ جو چیز دیکھیں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ پراپرٹی سلیکٹ کریں یا 3-4 پراپرٹیز لیں. ان پراپرٹیز میں آپ یہ دیکھیے کہ جن علاقوں میں ہیں وہاں ڈیز آن دا مارکیٹ کتنے ہیں بائنگ یا سیلنگ پہ. سو اگر وہ کم ہیں تو دیٹ مینس پراپرٹیز ان ڈیمانڈ. پھر وہاں کا ان پراپرٹیز کا رینٹل دیکھیے کیا ہے, اور وہاں کی پھر ایکوزیشن پرائز دیکھیے. پھر ایکوزیشن پرائز کو آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ آپ کتنا اماؤنٹ پے کریں گے پر منتھ, اور پر منتھ آپ کی کاسٹ رینٹ سے کم ہے یا زیادہ ہے. اگر رینٹ سے کم ہے تو خریدیے, کیوں کہ اٹ ول گیو یو اے پازیٹیو کیش فلو. اگر رینٹ سے زیادہ ہے آپ کی کاسٹ آف ایکوزیشن
تو دیٹ پراپرٹی وڈ بی گیونگ یو اے نیگیٹو کیش فلو. تو آپ کو ایوری منتھ جیب سے ڈالنا پڑے گا اس میں. جی. سو آئی مین دیٹ کوڈ بی اے گڈ سلیکشن کرائٹیریا. اس کے بعد ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے. اگر آپ نے اس کو ایز اے انویسٹمنٹ لانگ ٹرم رکھ رہے ہیں آپ, تو آپ ضرور پھر ایسی جگہ میں لیجئے جہاں اپریسیشن ریٹ جو ہے وہ وزبی دوسرے زپ کوڈ سے زیادہ ہو. اور ایسے بہت سارے زپ کوڈز آپ کو ہر شہر میں ملیں گے. تو صرف آپ کا جو ویژن ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے کہ رینٹ ٹو انکم ریشو جو ہے وہ کیا ہے, بٹ براڈ اسپیکٹرم میں آپ کو سوچنا چاہیے. بالکل, اس لیے کہ دیکھیں اکثر لوگ اس کو جب خریدتے ہیں پراپرٹیز تو وہ ایک ان کے اوپر ٹرم انہوں نے سیکھی بھی ہوتی ہے, لاٹ آف دیم وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیپ ریٹ کیا ہے. ہاں, آپ نے سنا ہوگا اکثر, او جی میں تو کیپ ریٹ آپ کا 3% ہے, نہیں جی ہم تو نہیں لیں گے, یا دس از ٹو لو. یا مثلا ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میرا کیپ ریٹ 8% ہے. دیکھیں کیپ ریٹ از اے کرائٹیریا فار شور, بٹ فار ایچ انڈیویجل انویسٹر دا کیپ ریٹ فارمولا از ڈفرنٹ. یعنی آپ کو بعض 3% کا کیپ ریٹ از اے گڈ بائی. اچھا جناب, وہ اس لیے کہ یو آر میکنگ وے مور دین دیٹ ان دی اپریسیشن, جو کہ کیپ ریٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. سمجھے نا. اور بعض جو ہوتا ہے کہ اپریسیشن نیگلیجبل ہے, تو یس یو ڈو نیڈ دیٹ کیپ ریٹ کہ آپ کا کاسٹ آف منی وہ کور کرے. سو ابھی ڈفرنٹ سچویشنز ڈفرنٹ کرائٹیریا, لیکن مور امپورٹنٹلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو کرنا ہے آپ کو یہ ہے کہ انیشل فیو ڈیلز میں ہمیشہ کسی ایسے بندے کے ساتھ کیجئے کہ who knows it, who knows the ins and out. Don't try and go it alone, because there you could make mistakes and you could run into a bit of a problem. ہاں, موسٹلی انڈیویجول تو جب انویسٹ کرنے جاتے ہیں اسپیشلی انکم پروڈیوسنگ پراپرٹی میں, تو وہ دو چیزیں دیکھتے ہیں, تو آکیپنسی ریٹ دیکھتے ہیں, کیپ ریٹ دیکھتے ہیں. نہیں, کیپ ریٹ وہ آپ جا رہے ہیں ملٹی فیملیز پہ. ملٹی فیملی از اے ڈفرنٹ بزنس. ابھی ہم بات کر رہے ہیں سنگل فیملیز کی, ڈوپلیکسز, سنگل فیملیز, 1+4 کائنڈ آف تھنگ. لیکن دا منٹ یو ٹاک اباؤٹ ملٹی فیملی, آپ کا جو کرائٹیریا ہے وہ چینج جاتا ہے. وہ کرائٹیریا ملٹی فیملی کا یہ ہوتا ہے کہ ملٹی فیملیز آر ڈریون بائی دی رینٹ رولز, کہ اگر 200 اپارٹمنٹس ہیں تو آپ کا رینٹ رول کتنا ہے. اینڈ دا رینٹ رول شوڈ بی انف کہ آپ کو آفٹر ٹیکنگ آل یور ایکسپینسز اٹ شوڈ بی گیونگ یو اے پازیٹیو کیش فلو. لیکن اگین ایسے کیس میں کیا آ رہا ہوگا کہ آپ کا کیپ ریٹ زیادہ ہو رہا ہوگا, اور جو لوگ چلتی ہوئی پراپرٹیز خریدتے ہیں یا بنا کے اس کو چلانے کے چکر میں ہوتے ہیں, سو وہ کیپ ریٹ کو زیادہ اٹینشن دیتے ہیں. لیکن دیر از اندر گروپ کہ who look for properties with a very low cap rate. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ پراپرٹی ڈسٹریسڈ ہے. اور وہ ڈسٹریس ضروری نہیں ہے کہ فزیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہو, وہ پراپرٹی ڈسٹریس ہو سکتی ہے بیکاز آف پور مینجمنٹ. سو ان کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹریس پراپرٹی اٹھائیں ود بیٹر مینجمنٹ, اس کی نیٹ آپریٹنگ انکم بڑھائیں, اور جب وہ نیٹ آپریٹنگ انکم بڑھ جاتی ہے تو وہ فار اے پروفٹ اس کو ایزیلی فلپ کر سکتے ہیں. سو اگین اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ کہ پراپرٹی ویلویشن جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے, اور تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ وہ کون سے سٹیپس ہیں کہ جس طریقے سے آپ پراپرٹی کو ویلویٹ کرتے ہیں. بٹ مینلی ڈفرنٹ پراپرٹی ڈفرنٹ کرائٹیریا. تو اب جیسے ملٹی فیملی کی بات کرتے ہیں ہم, تو پھر ہمارے ذہن میں اور بھی الگ طرح کی پراپرٹیز آتی ہیں, جیسے سینئر لیونگ ہے یا اسسٹڈ لیونگ پراپرٹیز ہیں, جو کہ ایک ملٹی فیملی کا اسٹرکچر ہوتا ہے, لیکن ایکچولی اس کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جو پراپرٹیز ہیں نا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت فارغ ہیں, and if they have a little bit of money, اور اگر ان کو خدمت خلق کا شوق ہے, if they are good housekeepers, it's a very good business. It's a very good business. کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو آج کل جو بیبی بومرز ہیں, they don't want to be kind of doing their
stuff themselves کہ بھئی گھر آپ کیا کہتے ہیں اس کو امور خانہ داری ان سے نہیں ہو پاتے. تو جب امور خانہ داری نہیں کرنا چاہتے یا نہیں ہو سکتے, so they are always looking for solutions کہ جہاں پہ ان کو ایک آرام ایزی لائف مل جائے, لائک اے ہوٹل. اب ہوٹل ظاہر ہے obviously وہ سروسز پرووائڈ نہیں کرتے ہیں. سو اب یہ ایک بزنس ماڈل ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس میں کئی آپشنز ہیں. ایٹ دا چھوٹا ترین لیول پہ یہ ہے کہ somebody has a house let's say, اور آپ پاس اس میں 3 کمرے ہیں یا 4 کمرے ہیں یا whatever, اور آپ ان کمروں میں آپ 6 بندے 2 people per room رکھ لیں. تو اگر آپ lowest end of the market پہ بھی اس کو پرائس کریں, so I mean the state will give you about $3,000 per person. اچھا جی. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر 3,000 میں آپ پاس 6 بندے ہیں تو $18,000 کی آپ کی انکم ہو گئی, گراس انکم ہو گئی. اب $18,000 میں اس گھر میں لیٹ سے آپ خود رہ بھی رہے ہیں یا نہیں بھی رہ رہے تو آپ برابر رہ رہے ہیں یا سم وے کلوز بائی, یا رات کو آپ کو کم سے کم کسی کا ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے جو اس میں رہے. اب ان لوگوں کو آپ کو کھانا دینا ہے, آپ کو ان کو لانڈری سروس دینی ہے, آپ کو ان کو ایک کلین گھر دینا ہے, اینڈ دے آر پیئنگ یو $3,000. اور آپ کھانا بنا رہے ہیں یا پکوا رہے ہیں, جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں, اینڈ آپ یو جسٹ لیونگ ان دیٹ ہاؤس. اور سب سے بیسٹ جو یہ چلتا ہے یہ اسی وقت چلتا ہے جب لوگ خود رہ رہے ہیں اس گھر میں. اچھا. تو اس میں اگر آپ کا 4,000 to 5,000 ایکسپینس ہو بھی گیا اور اگر آپ کا مارگیج ہے, مارگیج بھی آپ نے اس میں نکال دی, سو آپ کو بہت ایزیلی آپ کی انکم جو ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے. جو آپ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے کام کر کے کرتے, سو آپ کی انکم ریپلیس ہو گئی اینڈ آپ اپنے گھر میں ہی ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم کوئی اور آن لائن کام یا کوئی اور بھی کام کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. سو یہ کہلاتی ہے ریزیڈینشیل اسسٹڈ لیونگ. تو you know it's a very good model and I strongly recommend for people who don't have jobs. تو اچھا جی, لینڈ انویسٹمنٹ ہے, فرض کریں کہ اس پہ بلڈنگ نہیں ہے یا بلڈنگ ہے تو وہ ملٹی فیملی بلڈنگ نہیں ہے. دیکھیں لینڈ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ لینڈ آپ جب لیتے ہیں تو 3 وجہ سے لیتے ہیں. ایک تو آپ محض اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اربن ایریا سے قریب میں زمین لیتے ہیں, یہ لینی چاہیے, جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پیریڈ آف ٹائم اپریشیٹ کرے گی ایز دا سٹی گروز اور آپ اس کو بیچ دیں گے. ایسی سچویشن میں آپ کو اس کو خالی مینٹننس کاسٹ آتی ہے, آپ لینڈ کو کچھ نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ نے لینڈ خریدی ہے کہ وہاں کوئی چیز ڈیولپ کر رہے ہیں تو اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو اس میں آپ کو خرید کے آپ اس کو ریپلاٹ کرواتے ہیں, اس کو اربنائز کرتے ہیں, اس کے اوپر آپ چاہے مکان بنا رہے ہیں چاہے آپ دکان بنا رہے ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. سو اس کی ایک پراپر فیزیبلٹی بنتی ہے. وہ فیزیبلٹی بنا کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا کیش فلو آ رہا ہے. اچھا ناظرین, یہ ہمارا ڈسکشن چلتا رہے گا. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. شکریہ.